جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت گو۔ آج سے 3-4 دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ پاکستان 1947 سے لے کر 2022 تک انتہائی نامساعد حالات کا شکار چلا آ رہا ہے، اور اس کے لیے یہ نامساعد حالات بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے لیے ہیں۔ میری عوام جو ہر مرحلے پر قربانیاں دیتی ہے، ہر مرحلے پر مشکلات کا سامنا کرتی ہے، ان کے لیے تو بہت کچھ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ ایلیٹ کلاس جو ہر طرح کے فائدے اٹھاتی ہے، وہ ٹیکس فائلر بن کے اور ٹیکس کے نام پہ اپنی آمدنی کا میں تو کہوں گا کہ 0.005% دے کر وہ تمام مراحت پا لیتی ہے جو کہ ایک عام آدمی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی پروگرام کے دوسرے حصے میں آج کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں۔ کسی ہیروئن زدہ نشے کی طرح کہ جو کرتا تو کچھ نہیں مگر مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں سے پیسے مانگتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جو اس کو جاننے والے ہوتے ہیں وہ اسے جھڑک کر بھگا دیتے ہیں۔ یہی سب ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سعودیہ، ترکی، چائنا اور IMF سب نے مزید کچھ دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل بکاری کریں گے تو کچھ نہیں، بس قوم کا خون چوستے رہیں گے، اور آخر ایک دن قوم بھی ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی۔ وہ وقت انشاءاللہ جلد ہی آنے والا ہے۔ IMF نے 2 شرائط کے تحت قرض دینے کی حامی بھری ہے۔ اول، سبسڈی ختم کی جائے، دوم، پٹرول بجلی مزید مہنگی کی جائے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ IMF حکمرانوں کو اپنے اخراجات کم کرنے اور سادگی اپنانے کا کیوں نہیں کہتا، کارخانے اور فیکٹریاں لگانے کا مشورہ کیوں نہیں دیتا، ایکسپورٹ بڑھانے کا مشورہ کیوں نہیں دیتا۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ جن حکمرانوں نے بھی قرض لیا انہوں نے قرض کی واپسی کا کوئی پلان کیوں نہیں بنایا؟ کیوں نشیوں کی طرح لے کر خود بھی کھاتے رہے اور قوم کو بھی عیاشی کراتے رہے؟ کیوں میٹرو، اورنج ٹرین جیسے منصوبوں میں پیسے لگائے جن کی اس قوم کو ابھی مزید 10 سال تک ضرورت نہ تھی، اور جن کو بنانے کے بعد ان پر سبسڈی دینی شروع کر دی؟ اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ کیوں نہ بڑھائی کہ ملک میں باعث زر مبادلہ آتا؟ کیوں کارخانے، ملیں اور فیکٹریاں نہ لگائی گئی؟ چائنا چھوٹی چھوٹے چیزوں کے ذریعے سے پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ 1.5 ارب کی آبادی خوشحالی سے وقت گزار رہی ہے، اور ہم نے 22-24 کروڑ آبادی کے اس چھوٹے سے ملک کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ مگر ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ سب سے پہلے حکمران سادگی اپنائیں، 1000 cc گاڑیوں پر آئیں، ان کو دی جانے والی تمام مراحت ختم کی جائیں، ملک میں چلتے تمام ترقیاتی منصوبوں کو فی الفور روک دیا جائے۔ عوام ماچس کی ڈبی اور سوئی سے لے کر کھانے پینے کی ہر شے پر ٹیکس دے رہی ہے۔ اب کچھ سخت فیصلے حکمرانوں کو اپنی ذات کے لیے بھی کرنے چاہیے۔ پاکستان میں بستے اس ہجوم نے اگر اب بھی آنکھیں نہ کھولی، اب بھی میری پارٹی اور میرا لیڈر کے سر سے باہر نہ نکلی، تو یاد رکھیے گا ایک دن یقیناً تن کے کپڑے بھی بیچنا پڑیں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ سخت فیصلے لیے ہیں، وہ سخت فیصلے جتنے بھی لے رہی ہے
وہ غریب عوام کے لیے لے رہی ہے، اور ان سخت فیصلوں سے غریب عوام کا بھلا ہونے والا نہیں۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے اوپر یہ جو افسرشاہی طبقہ بیٹھا ہے، یہ کن مراحت میں زندہ رہ رہا ہے اور عوام کہاں پر ہے، اس کا اندازہ آپ نے یہ حقائق دیکھنے کے بعد خود کرنا ہے۔ کمشنر سرگودا کی رہائش گاہ 104 کنال پر محیط ہے۔ یہ پاکستان میں کسی سرکاری ملازم کی سب سے بڑی رہائش گاہ ہے۔ اس کی نگہداشت، مرمت اور حفاظت کے لیے 33 ملازم ہیں۔ دوسرے نمبر پر ایس ایس پی ساہیوال کی کوٹھی آتی ہے، اس کا رقبہ 98 کنال ہے۔ ڈی سی او میاں والی کی کوٹھی کا سائز 95 کنال اور ڈی سی او فیصل آباد کی رہائش گاہ 92 کنال پر تعمیر شدہ ہے۔ صرف پنجاب پولیس کے ساتھ ڈی آئی جیز اور 32 ایس ایس پیز کی رہائش گاہیں 860 کنال پر مشتمل ہیں۔ ڈی آئی جی گجرانوالہ 70 کنال، ڈی آئی جی سرگودا 40 کنال، ڈی آئی جی راولپنڈی 20 کنال، ڈی آئی جی فیصل آباد 20 کنال، ڈی آئی جی ڈیرہ غازی خان 20 کنال، ڈی آئی جی ملتان 18 کنال اور ڈی آئی جی لاہور 15 کنال کے مالات میں رہتے ہیں۔ ایس ایس پی میاں کا گھر 70 کنال، ایس ایس پی قصور 20 کنال، ایس ایس پی شیخوپورہ 32 کنال، ایس ایس پی گجرانوالہ 25 کنال، ایس ایس پی گجرات 8 کنال، ایس ایس پی حافظ آباد 10 کنال، ایس ایس پی سیالکوٹ 9 کنال، ایس ایس پی جنگ 18 کنال، ایس ایس پی ٹوبہ ٹیک سنگھ 5 کنال، ایس ایس پی ملتان 13 کنال، ایس ایس پی ویاڑی 20 کنال، ایس ایس پی خانیوال 15 کنال، ایس ایس پی پاک پتن 14 کنال، ایس ایس پی باولپور 15 کنال، ایس ایس پی باول نگر 32 کنال، ایس ایس پی رحیم یار خان 22 کنال، ایس ایس پی لیا 6 کنال، ایس ایس پی راولپنڈی 5 کنال، ایس ایس پی چکوال 10 کنال، ایس ایس پی جیلم 6 کنال، ایس ایس پی اٹک 29 کنال، ایس ایس پی خوشاب 6 کنال، ایس ایس پی بکر 8 کنال، ایس ایس پی راجن پور 37 کنال اور ایس ایس پی نارووال 10 کنال کی سرکاری عمارات میں رہائش پذیر ہیں۔ صرف پولیس کے ان سرکاری مالات کی حفاظت، مرمت اور تزئین و آرائش پر ہر سال 80 کروڑ روپیہ، کتنا؟ 80 کروڑ روپے سے اوپر خرچ ہوتا ہے، جو لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں کے سالانہ بجٹ کے برابر ہے۔ 2606 کنالوں پر مشتمل ان رہائش گاہوں کی نگہداشت کے لیے 30,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملازمین ہیں۔ صرف ان کے لانوں پر 18 سے 20 کروڑ روپے سالانہ خرچ ہوتے ہیں۔ ایک سرکاری اندازے کے مطابق یہ تمام رہائش گاہیں شہروں کے ان مرکزی علاقوں میں ہیں جہاں زمین کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ لہذا اگر یہ تمام رہائش گاہیں بیچ دی جائیں تو 70 سے 80 ارب روپے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ رقم وابڈا کے مجموعی خسارے سے 2 گنی ہے۔ گویا اگر یہ رہائشیں بیچ کر رقم وابڈا کو دے دی جائے تو وابڈا کو 4 سال تک بجلی کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر یہ رقم ہائی وے کو دے دی جائے تو وہ موٹر وے جیسی 2 سڑکیں اور کراچی سے پشاور تک نیشنل ہائی وے جیسی مزید ایک سڑک بنا سکتی ہے۔ اگر یہ رقم محکمہ صحت کے حوالے کر دی جائے تو یہ محکمہ پاکستان میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جیسے 70 اسپتال بنا سکتا ہے۔ اگر یہ رقم وارسا کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس رقم سے سمندر کا پانی صاف کرنے کے 12 پلانٹ لگا سکتا ہے، جس سے ملک کے 45% لوگوں کو پینے کا پانی مل سکتا ہے۔ دنیا بھر میں سرکاری رہائشیں سکڑ رہی ہیں۔ آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وزیر اعظم سے لے کر
چیف کمشنر تک اور ڈپٹی سیکرٹری سے ڈپٹی وزیر اعظم تک سب افسر اور عہدیدار 2-2 3-3 کمروں کے فلیٹس میں رہتے دکھائی دیں گے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، وائٹ ہاؤس دیکھیں، دنیا کا صدارتی محل پنجاب کے گورنر ہاؤس سے چھوٹا ہے۔ جاپان میں تو وزیر اعظم ہاؤس سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ بڑی بڑی مملکتوں کے سربراہان کی صورتحال ہے۔ رہے سرکاری ملازم، بیوروکریٹ، اعلی افسر اور عہدیداران، تو آپ پورا یورپ پھریں، آپ کو یہ لوگ عام بستیوں کے عام فلیٹوں میں عام شہریوں کی طرح رہتے نظر آئیں گے۔ ان کے گھروں میں لان ہوں گے، ڈرائیو وے اور نہ ہی لمبے چوڑے نوکر۔ لیکن یہاں آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع کا دورہ کر لیں، آپ کو تمام بڑی عمارتوں، تمام بڑے محلات میں ضلع کے خادمین فروکش نظر آئیں گے۔ خلقت خدا مر رہی ہے اور ان کے افسر ٹیکسوں کی کمائی پر پلنے والے باغوں میں جھولے ڈال کر بیٹھے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں۔ جناب وزیر اعظم سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل فیصلے تو یہ ہیں، پاکستان میں کسی کو 1 لیٹر بھی مفت پیٹرول نہیں ملے اور نہ ہی ایک یونٹ بجلی مفت ملے، نہ مفت گیس کو یہ استعمال کر سکے۔ یہ اعلان کریں تو یہ مشکل فیصلہ ہوگا۔ پچھلے 30 سالوں سے ہر کسی کو ملا، ہر سرکاری پلاٹ واپس لیں گے تو یہ مشکل فیصلہ ہوگا۔ غلط فیصلے والے حکمرانوں کی جائیدادیں نیلام ہوگی تو یہ مشکل فیصلہ ہوگا۔ پاکستان کے تمام سرکاری دفاتر اور سرکاری رہائش گاہوں سے ایسی اتار لیے جائیں تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ سب سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلی اور ان کے ممبران کی سرکاری رہائش گاہوں سمیت تمام وزراء کے سرکاری دفاتر سے اور سرکاری رہائش گاہوں سے ایسی اتارے جائیں۔ تمام سرکاری گاڑیوں کے پرائیویٹ استعمال پر پابندی لگائیں۔ یہ بھی ایک مشکل فیصلہ ہوگا۔ پچھلے 30 سالوں سے معاف کروائے گئے تمام افراد سے قرضے واپس لیں، یہ ہے مشکل فیصلہ۔ نالائکی کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا، پٹرول مہنگا کرنا، بجلی گیس مہنگی کرنا، کھانے پینے کی اشیاء مہنگا کرنا، ہر چیز پر ٹیکس بڑھاتے جانا، یہ تو سب سے آسان فیصلے ہیں جو کیے جا رہے ہیں۔ آئیے ہمت کیجئے، اپنے آپ کو اپنا نام تاریخ میں لکھوانا ہے تو مشکل فیصلے کیجئے، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں نے کیا ہے۔ میری عوام یہ ایک ماچس کی ڈبیا خریدنے پہ بھی 30 پیسے کا ٹیکس دے رہی ہے۔ کون کہتا ہے پاکستانی ٹیکس نہیں دے رہے؟ اور ان پاکستانیوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ کن کن عیاشیوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اب آتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ بنگلہ دیش جو کبھی ایک ہمارا حصہ تھا مشرقی پاکستان کے نام پہ، وہ ہم سے الگ ہوا، آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ بنگلہ دیشی حکومت ڈھاکہ شہر میں ایک سب وے پر یا زیر زمین ریلوے نظام بنا رہی ہے۔ اس کے پہلے مرحلے پر 29 ارب ڈالر کی لاگت آئے گی اور یہ 8 سال میں مکمل ہوگا۔ پورے پروجیکٹ کی لاگت 101 ارب ڈالر ہے۔ بنگلہ دیشی جی ڈی پی عنقریب 500 ارب ڈالر تک پہنچنے والی ہے۔ بنگلہ دیش کی جی ڈی پی عنقریب 500 ڈالر تک پہنچنے والی ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے خزانے میں 46 ارب ڈالر پڑے ہیں۔ متحدہ پاکستان میں یہ کالے کلوٹے بنگالی اپنے پستہ قد کاٹ کی وجہ سے فوج میں سپاہی بھرتی ہونے کے لائق بھی نہیں تھے۔ ہمارے فوجی افسران کا خیال تھا
کہ ان بنگالیوں کو بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں آتا، اس لیے ہم انہیں ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ ہمیں غلط فہمی تھی کہ ہم کما کر انہیں کھلا رہے ہیں، ہماری وجہ سے وہ محفوظ ہے اور سکون کی نیند سوتے ہیں۔ لیکن جس دن انہوں نے سکون کی نیند کو خیرآباد کہہ کر آنکھیں کھولی تو ان کی قسمت کی دیوی بھی جاگ اٹھی۔ آج ہمارا روپیہ آدھے ٹکے کے برابر بھی نہیں۔ جہاں وہ $101 بلین کے پروجیکٹ صرف ڈھاکہ شہر میں شروع کر رہے ہیں، وہاں ہم IMF کے $6 ارب کے لیے پورا ملک دینے کو تیار ہے۔ آخر ہماری تنزلی اور ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ پاکستان سے علیحدگی کے تقریباً 35 سال بعد تک وہاں ہم سے بھی برتر حالات رہے۔ ہم اپنی فضائیہ کے متروکہ لڑاکا طیارے انہیں بطور خیرات دیا کرتے تھے۔ وہاں بھی جمہوریت کی آڑ میں امریت کا کاروبار چل رہا تھا، لیکن پھر انہوں نے آنکھ مچولی کا یہ کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ججوں، جرنیلوں اور مذہبی بیوپاریوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھ کر زمام اقتدار سیاست دانوں کے حوالے کی۔ 13 سال کے اندر وہ ہمیں بہت پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی، جبکہ دوسری طرف ہمارے ہاں 5th جنریشن وار کے نام سے قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل آج بھی جاری ہے۔ یہاں آج بھی ایک باوردی شخص سرحد پر پہرا دینے کے بجائے معیشت پر ڈاکٹرائن پیش کر رہا ہے۔ یہاں انصاف کا تھوڑا آج بھی اسلحہ برداروں کے سامنے بریشم کی طرح نرم اور سیاستدانوں کے لیے فولاد کی طرح سخت ہے، اور جو قاضی اس پر نہ ہو راضی تو انجام ہوتا ہے فائز عیسیٰ قاضی والا۔ یہاں آج بھی ایک سرکاری ملازم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن میں کسے ہروانا اور کسے جتوانا ہے، کس سیاستدان کو تا حیات نااہل اور کس نااہل کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دلوانا ہے۔ یہاں آج بھی مذہب سب سے بڑا کاروبار ہے، جہاں راتوں رات TTP اور TLP جیسے مذہبی جنونیوں کے جتھے پالے اور ابالے جاتے ہیں۔ یہاں آج بھی بھوکوں ننگوں کو پوری دنیا فتح کرنے کے حسین خواب دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود واویلا ہے کہ جمہوریت ناکام ہو گئی۔ یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے، جہاں نظام کو مقدس سانڈوں نے سینگوں پر اٹھایا ہو، وہاں نظام نہیں ریاست ناکام ہوتی ہے۔ پھر آج کا پروگرام مجھے احساس ہے لمبا ہو رہا ہے، آپ کی سمع خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن چند باتیں مزید کر کے بات سمیٹتے ہیں کہ چند دن پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ لیا گیا، عوام کا ایک ٹیسٹ لیا گیا۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے افواہ اڑائی گئی کہ پٹرول 30 روپے مہنگا ہو رہا ہے۔ حالانکہ حکومت نے مہنگا نہیں کرنا تھا، صرف عوام کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ کیا عوام اس کے خلاف روڈوں پہ نکلتی ہے، کیا عوام احتجاج کرتی ہے، کیا اس عوام کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا جذبہ موجود ہے، کیا یہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، جیسے ہی اعلان ہوا پٹرول 30 روپے مہنگا ہونے جا رہا ہے اور یہ قیمت رات 12 بجے لاگو ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے، احتجاج کرتے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پارٹی اور پارٹی بازی کی سیاست سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے، وہاں ہم نے حسب مقدور، جس کے پاس موٹر سائیکل تھی، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس جو بھی گاڑی ہے، وہ لے کے نکلا اور پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئی کہ 12 بجے سے پہلے ہم نے 30 روپے کم قیمت میں پیٹرول ڈلوانا ہے۔ اگر یہی لائنیں جو پیٹرول پمپوں پہ لگی، یہ لائنیں اگر آپ روڈوں پہ لگا دیتے، سرکاری عمارات کے سامنے احتجاج کرتے، پریس کلبز کے سامنے احتجاج کرتے، تو آج جو 25 روپے پیٹرول پہ اور 50 روپے ڈیزل پہ قیمت بڑھی ہے، یہ کبھی نہ بڑھتی۔
لیکن حکومت نے ٹیسٹ کر لیا، انہوں نے کہا ہم جتنا مرضی ہے ان پہ مہنگائی کا بم گرا دیں، یہ عوام احتجاج کے لیے کبھی نہیں نکلے گی۔ جب وہ مطمئن ہو چکے، انہوں نے آپ کے سر پہ ایک اور مہنگائی کا بم گرا دیا۔ چلتے چلتے آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، چھوڑ دیں پارٹیوں کو، چھوڑ دیں ذاتی مفادات کو، قومی اور مجموعی مفادات کے لیے اور اپنے حق کے لیے ایک ہو کر باہر نکلیں۔ کسی پارٹی کے بینر تلے مت نکلیں، صرف بحیثیت عوام نکلیں، احتجاج کریں، اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اگر آج بھی آپ نہ جاگے تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آنے والے 3 مہینوں کے بعد آپ کی وہ حالت ہوگی جو افریقہ میں یا جو تھر میں موجود بچوں کی نکلی ہوئی ہڈیاں ہمیں نظر آتی ہیں، وہ حال آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے۔ ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ تمام سیاسی ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اتفاق سے یکجا ہو کر اپنے حق کے لیے نکلو اور ان ظالموں کو گلے پکڑ لو جو آپ کا حق کھا رہے ہیں، جو آپ کا یہ حقوق اٹھا کے ایلیٹ کلاس کو دے رہے ہیں۔ یہ ملک تو عوام سے چلتا ہے، ووٹ تو عوام کا لیا جاتا ہے، لیکن جب یہ اپنی نشستیں سنبھال جاتے ہیں تو یہ عوام کو بھول جاتے ہیں۔ باتیں جب سچی ہوں، کڑوی ہوں، لہجے تلخ ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن آخری گزارش کہ تمام پارٹی مفادات، سیاسی خیالات کو ایک طرف رکھیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ آج جو عقائد میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کے بعد کم از کم وہ شخص جو اس پروگرام کو دیکھے گا، وہ اگر احتجاج نہیں کرتا تو پھر یوں سمجھیں کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، ہم اپنے حق لینے کے لیے آواز بلند کرنے کے قابل نہیں رہے، اور ایسی قوم کا کوئی حال نہیں۔ یہ تھا آج کا پروگرام حقیقت گو۔ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ذوالفقار خان کو۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں کچھ اور عقائد کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اور میرے ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ہماری عوام اور ہمارے ملک کے مفاد میں ہوں۔ اللہ حافظ۔